دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر قربانی کے لیے جانور خریدا تب کوئی ایپ پہ گیا جس سے قربانی درست نہیں تو بدلنا امیر کے لیے بدلنا واجب ہے، غریب کے لیے بدلنا واجب نہیں. یہ بات کل ہو گئی تھی. قربانی کے گوشت اور کھال وغیرہ کے متعلق مسائل. قربانی کا گوشت خود کھائے، اپنے رشتے ناتے کے لوگوں کو دے دے،
آپ لوگ پہلے سے بتاتے نا، دیکھو میں لگا رہا ہوں اور ابھی میں نے دیکھا میوٹ پہ لگا ہے. میسیجز تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، میسیجز کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں. دیکھو 10 منٹ ضائع ہو گئے. 10 منٹ میں نے ویسے ہی بولا. وہ ہمارے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، مدرسے میں تھے ایک جگہ پہ، یا پتہ نہیں سیروزے پہ گئے تھے کہاں پہ تھے. ادھر ایک آدمی جو ہے تو وہ لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے اور نعتیں پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے. آدھا گھنٹہ نعتیں پڑھی، لوگوں سے چندہ مانگا. بعد میں اس کو کہا کہ اللہ کے بندے کم از کم لاؤڈ اسپیکر تو آن کرتے، تم تو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے نعتیں پڑھے جا رہے ہو، لوگوں سے چندہ مانگی جا رہے ہو، بات تو کسی نے سنا ہی نہیں. وہ تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لاؤڈ اسپیکر بند ہے. چلیں ٹھیک ہے، دیکھ لیں. اب یہ بھی ہمارے مسجد کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا، اللہ معاف کرے، اب وہ وفات پا گیا. دیکھ لو لوگوں کو اللہ کیسے دن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہ آدمی جو تھا نا، اس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، اور پھر وہ مینٹل ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا. پھر وہ جو ہے تو مسجد کے اندر آتا اور مسجد کی لاؤڈ اسپیکر آن کر کے جو ہے تو وہ لوگوں کو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر کبھی گالیاں دیتا اور کبھی کہتا کہ میرا یہ حق ہے تم لوگ ادا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، مینٹلی ڈسٹرب تھا، پاگل آدمی تھا، باپ کو بھی مارا تھا. تو پھر وہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر جو ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا. پھر چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، وہ جا کے نا بس چپکے سے اس کا لاؤڈ اسپیکر بند کر دیتے تھے. بس وہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر لگا رہتا تھا لگا رہتا تھا. اور اس کے ساتھ لیکن وہ بندہ جب مرا نا تو رمضان میں وہ فوت ہو گیا تھا. رمضان کے مہینے میں اس کو موت آئی. واللہ عالم، کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو دیکھو یہاں سے تھا نا قربانی کی کھال. قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے. وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے کہ جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے وہی خیرات کرنا چاہیے. اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے، اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے دے دیے تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بری بات ہے. قربانی کی کھال کا حکم گوشت کا ہے. گوشت کا حکم یہ ہے کہ جس طرح آپ خود بھی کھا سکتے ہو، کسی اور کو بھی دے سکتے ہو، امیر کو بھی دے سکتے ہو، غریب کو بھی دے سکتے ہو، تو قربانی کی کھال بھی آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہو کہ اس سے مسلح بنا دو، اس سے کوئی بچھونا بنا دو، مشک بنا دو، تو یہ جائز ہے. آپ کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اپنے عزیز رشتہ دار دوست کو آپ نے کہا چلو بس یہ کھال آپ لے لو، اس کو گفٹ کر دی، اس نے بیچ کر وہ قیمت اپنے لیے کوئی بھی کسی چیز میں صرف کر لی، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے کسی کو کھال دے دی، اس نے وہ کھال بیچ کر خود قیمت استعمال کر لی، یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ نے وہ کھال جو آپ کے جانور کی کھال تھی وہ آپ نے خود بیچ دی، تو اب خود بیچنے کے بعد جو پیسے آپ کے پاس آئیں گے وہ پیسے اب ہر ایک کو آپ نہیں دے سکتے، وہ صرف اور صرف مستحق زکوٰۃ کو دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ صرف اور صرف مستحق زکوٰۃ کو دینا واجب ہے. مستحق زکوٰۃ کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ صرف کھال ہو تو کھال کی صورت میں آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے امیر ہے، غریب ہے، مسلمان ہے، کافر کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ نے وہ کھال خود بیچ دی، جس کا جانور تھا اس نے اپنے جانور کی کھال خود بیچی، تو اب اس کی قیمت مستحق زکوٰۃ کو دینا واجب ہے. وہی قیمت دیں گے، وہی پیسے دیں گے جو اس کھال کے بدلے میں آپ نے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نوٹ جیب میں رکھی کوئی اور نوٹ اس کو دے دیے تب بھی واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اس نے تب بھی اچھا کام نہیں کیا. سمجھا گئی بات؟ کھال تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کھال آپ نے جس کو بھی دی پھر آگے اس نے بیچ دیا، وہ اس کی مرضی ہے، وہ بیچے، پیسے خود استعمال کرے خود استعمال نہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کھال کی قیمت مسجد کی مرمت میں کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں ہے، خیرات ہی کرنا چاہیے. یہ اس صورت کے اندر کہ جب جس کا جانور ہو وہ خود نشتہ بور کی گرمی دی استاد جی. کھال کی قیمت جو آدمی اپنے جانور کی کھال خود بیچے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو خیرات کر دے، کسی مسجد کے اندر مرمت
مسجد کی مرمت ہو گیا، کسی نئے کام میں لگانا درست نہیں ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ کھال مسجد کے امام کو گفٹ کر دی، ٹھیک ہے، یا مسجد کے مدرسے کے محتمم کو دے دی، اور اس محتمم نے خود اپنے لیے قبول کر کے پھر اس نے بیچ دیا، پھر وہ مسجد کے اور مدرسے کے تعمیر میں لگا سکتا ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو کھال کی قیمت اس وقت خیرات کرنا واجب ہے کہ جس وقت وہ بندہ جس کا جانور ہے وہ اپنے جانور کی کھال خود بیچے، تب خیرات کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر آپ نے کھال کسی کو گفٹ کی اور اس نے آگے اس کو بیچ دیا، پھر اس کی قیمت کو خیرات کرنا واجب نہیں ہے۔ سمجھا کوئی بات کہ نہیں؟ اگر کھال کو اپنے کام میں لائے، جیسے کہ اس کی چھلنی بنوائی، مشک ڈول جانماز بنوایا، تب بھی جائز ہے اور درست ہے۔ کچھ گوشت یا چربی چھچڑے کسائی کو مزدور میں نہ دے، بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دے۔ قربانی کی رسی، جھول وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے۔ ٹھیک ہے؟ کیا مطلب یہ ہوا کہ بھئی آپ کسائی کو گوشت جو ہے تو اجرت کے اندر نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ والی بات یاد رکھیں، کسائی کو گوشت اجرت میں نہیں دے سکتے۔ اگر وہ گوشت کہے کہ بھائی میں گوشت بھی لوں گا، اس کو بولو ہم آپ کو گوشت بالکل نہیں دیں گے، ایک بوٹی بھی نہیں دیں گے، آپ نے اگر گوشت کھانا ہے تو ہمارے گھر میں بیٹھو، ادھر ہم آپ کو کچھ کھلا دیں گے اپنی طرف سے، لیکن گھر لے جانے کے لیے نہیں دیں گے۔ گھر لے جانے کے لیے آپ کی قربانی کی جو اجرت ہوگی وہ آپ کے اتنے پیسے ہیں بس، اس کو چمڑا بھی نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ گائے کا جو بھی جانور ہے اس کا چمڑا وغیرہ، کھال وغیرہ، وہ بھی اس کو نہیں دینی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اجرت بن جائے۔ ہاں، جب اس نے جانور ذبح کیا، چلا گیا اپنے گھر، دوسرے دن پھر اس کو اگر آپ کوئی گوشت بھجوانا چاہیں تاکہ اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ بھائی مجھے گوشت ذبح کرنے کی اجرت میں یہ گوشت ملا ہے، جانور ذبح کرنے کی اجرت میں یہ گوشت ملا ہے، یہ بات اس کے ذہن سے نکل جائے، پھر اس کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اجرت کے اندر آپ اس کو نہیں دے سکتے، گوشت کو یا اس کے چمڑے کو یا اس کی رسی کو۔ قربانی کی رسی وغیرہ سب کچھ خیرات کر دے۔ ٹھیک ہے؟ جانور کے ساتھ جو رسی آئی تھی نا، اس کو خیرات کر دینا چاہیے، کسی غریب آدمی کو دے دینا چاہیے۔ اچھا، متفرق مسائل۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ نیت سے خریدا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے زبان سے یہ نیت کر لی کہ میں یہ جانور قربانی کے لیے خرید رہا ہوں، اقرار کر لیا، اظہار کر لیا، پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن جانور خریدا اور صرف دل کے اندر یہ والی بات تھی کہ اس کو قربانی میں ذبح کریں گے، زبان سے اس نے اقرار نہیں کیا، پھر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کے 3 دنوں کے اندر، ٹھیک ہے، قربانی کے 3 دنوں، طارق صاحب فون کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل انشاءاللہ، کل انشاءاللہ۔ کس والا حضرت؟ کس والا حکم؟ ہاں وہ تو ڈاکٹر سے معلوم کرنا چاہیے۔ اگر اس کی گوشت میں اثر پہنچ گیا ہو اور گوشت مضر ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر صرف کھال متاثر ہوئی ہے، گوشت متاثر نہیں ہوا، تو پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بس یہی لکھا ہے فقہا نے کہ جس جانور کو خارش کی بیماری ہو، اگر اس کا گوشت متاثر ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر گوشت متاثر نہیں ہوا تو پھر قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں ابھی کلاس شروع ہے اس کی، وہ کلاس کے بعد پھر کرتا ہوں، کلاس کے بعد۔ اچھا جی، تو کسی پر یہ بات یاد سمجھ آ گئی کہ قربانی، اگر کسی نے قربانی اس کے اوپر قربانی واجب تو نہیں، لیکن اس نے جانور خرید لیا قربانی کا، تو پھر اس وقت اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی کہ جب اس نے زبان سے اظہار کر دیا ہو کہ بھائی میں یہ جانور قربانی کے لیے خرید رہا ہوں۔ زبان سے اظہار نہیں کیا اور لیکن دل میں نیت تھی کہ قربانی کے لیے جانور خرید رہا ہوں، پھر وہ واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر عید کے 3 دنوں کے اندر، ٹھیک ہے، عید کے پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن مغرب سے پہلے اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، تب بھی وہ واجب ہو جائے گا۔ اگر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، تب بھی واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟
کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے، اس نے قربانی نہیں کی، تو ایک بکرا، بکری، بھیڑ قیمت خیرات کر دے، بکری خرید لی تو وہی بیانی ہی خیرات کر دے۔ قربانی واجب تھی لیکن قربانی کی نہیں، تو ایک متوسط جانور کی قیمت کو صدقہ کر دے، ٹھیک ہے۔ بکری ہے، اگر 25,000 کے اندر بکری آتی ہے تو بس بکری کی قیمت 25,000 روپے کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قربانی کے لیے جانور خریدا تھا لیکن ذبح نہیں کیا، یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر گئے، تو اب وہ پورا جانور ہی وہ صدقہ کر دے، جو بھی اس نے خریدا تھا نا بکرا وغیرہ، تو اس کو صدقہ کر دے، وہ کسی کو دے دے۔ اور اگر ذبح کر دیا تو پورا گوشت صدقہ کر دے، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ غیر مقلدین چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں، اچھا، تو پھر ان کے دیکھا دیکھی ہمارے کچھ ساتھی چوتھے دن قربانی کرتے ہیں، چوتھے دن کی قربانی نہیں ہوتی، چوتھے دن اگر کسی نے قربانی کی تو وہ پورے کا پورا گوشت صدقہ کرے گا، صدقہ کرنا واجب ہے، اس میں سے ایک بوٹی بھی نہیں کھائے گا اور مستحق زکوٰۃ کو دے گا۔ عید کے 3 دنوں کے اندر اگر قربانی کی تو وہ گوشت تو خود بھی رکھ سکتا ہے، غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، امیر کو بھی دے سکتا ہے، غریب کو بھی دے سکتا ہے، لیکن عید کے 3 دن گزر گئے اور چوتھے دن اگر قربانی کی تو اس گوشت میں سے ایک بوٹی بھی نہیں کھائے گا، سارے کا سارا گوشت صدقہ کرے گا اور صرف مستحق زکوٰۃ کو دے گا، مسلمان کو دے گا، غیر مسلم کو دینا بھی جائز نہیں، امیر کو دینا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے اس نے منت مانی تھی، اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو نہ ہو، منت کی قربانی کا گوشت فقیروں کو خیرات کر دے، نہ آپ کھائے نہ امیروں کو دے، جتنا کھایا یا امیروں کو دیا اتنا پھر خیرات کرے۔ اس نے کہا کہ اگر میں پاس ہو گیا نا یا مجھے جاب مل گئی نا تو میں اس عید کو میں قربانی کروں گا، عید جب آئے گی نا تو میں قربانی کروں گا۔ اب عید کے دن جب آئے تو وہ کنگال، ٹھیک ہے، اس کی منت تو پوری ہو گئی، مطلب جاب تو مل گئی لیکن سیلری نہیں تھی یا کوئی اور منت مانی، ٹھیک ہے، تو منت تو اگر پوری ہو گئی تو پھر قربانی تو کرے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، قربانی بہر صورت کرے گا کیونکہ اب تو یہ منت ہو گئی نا، لیکن اس کا گوشت خود بھی نہیں کھائے گا، امیروں کو بھی نہیں دے گا، غیر مسلموں کو بھی نہیں دے گا، صرف مستحق زکوٰۃ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ جتنا خود کھایا یا امیروں کو کھلایا اس کی قیمت واجب کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر اپنی خوشی سے کسی مردے کے ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں سے کھانا کھلانا بانٹنا سب درست ہے، جس طرح اپنی قربانی، ٹھیک ہے، اپنے جانور کی قربانی کرتا ہے نا۔ ایک بات یاد رکھے بھائی، غور سے سنیں، اچھا، تھکا ہوا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں، بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ اگر کسی کی طرف سے قربانی کرنی ہے مرحومین کی طرف سے تو ایک حصہ اگر بڑے جانور میں کرنا ہے، بڑے جانور میں تو ایک حصہ ایک ہی بندے کی طرف سے کرے، ایک حصہ متعدد لوگوں کی طرف سے نہ کرے، اچھا، ایک حصہ متعدد لوگوں کی طرف سے نہ کرے، بڑے جانور میں کرنا ہے تو ایک حصہ ایک کی طرف سے ہی کرے، پہلی بات۔ دوسری بات، اور اگر ایک حصہ متعدد کی طرف سے کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر چھوٹا جانور لے، بکرا بکری لے دمبا، اور اس کو ذبح کرے، اس میں پھر چاہے جتنے کی نیت کرے وہ نیت درست ہے، ٹھیک ہے، چاہے تمام مرحومین جتنے مسلمان فوت ہو گئے ان سب کی پھر نیت کر سکتا ہے اس کے اندر، لیکن اگر حصہ کرنا ہے تو حصہ ایک مرحوم کی طرف سے ہو، متعدد کی طرف سے نہ ہو، یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جس کی طرف سے قربانی کرے تو اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، امیروں کو بھی دے سکتا ہے، غریب، جس طرح اپنے جانور کا گوشت سب کو دے سکتا ہے نا، تو مرحوم کی طرف سے اگر قربانی کی تو اس جانور کا گوشت بھی سب کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ اگر مرحوم نے وصیت کی ہو کہ بھائی میری طرف قربانی رہ گئی ہے تو وہ میری طرف سے واجب پورا کر لینا، اب اگر مرحوم کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی جانور ذبح کیا تو اب اس میں سے خود بھی نہیں کھا سکتا، امیر بھی نہیں کھا سکتا، غیر مسلم بھی نہیں کھا سکتا، وہ سارے کا سارا گوشت صدقہ کرے گا، مستحق زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ 3 باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اس کو۔ دیکھو اس کو، اگر کسی نے اپنی خوشی سے کسی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کی تو اس کا گوشت خود کھانا کھلانا سب کچھ درست ہے۔ اگر کسی مرحوم نے وصیت کر گیا کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اس وصیت پر اسی کے مال میں سے قربانی کی گئی تو اس کا سارا گوشت خیرات کر دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا رہتا ہے؟
اچھا بس چلو ٹھیک ہے، یہاں تک بس کرتے ہیں. اچھا باقی کل پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کے سوالات اب پڑھتے ہیں. کیا سوال ہیں یہ؟ ہمارے مائک میوٹ ہوتے ہیں استاد جی، ہم میسج ہی کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بڑی جلدی میسج کیا. اچھا 10 منٹ تک تو میں ویسے ہی لگا رہا. آج کل کے کسائی اجرت کے ساتھ گوشت بھی کیا گوشت بھی کیے جاتے ہیں، یہ جائز بھائی کہہ دیا. کسائی کو اجرت کے اندر گوشت دینا جائز نہیں ہے. اجرت کے اندر اگر گوشت دو گے تو خود بھی گناہ گار ہوگے، کسائی بھی گناہ گار ہوگا. کسائی کو صاف کہہ دو بھائی ہم گوشت نہیں دے سکتے، یہ پیسے ہیں، لے لیں تو لے لو، نہیں لینا تو جاؤ. ایک رسی بھی اس کو اجرت کے اندر دینا جائز نہیں ہے. اچھا جو گلے کے اندر رسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی دینا جائز نہیں ہے. استاد جی کیسے معلوم استاد جی کہ خارش کا گوشت کا اثر پہنچا ہے؟ نہیں، آج کل جانور بیماری کا شکار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھیں. یہ استاد جی کو کیسے معلوم ہوگا؟ ڈاکٹر سے پوچھیں، وہی معلوم کرے گا نا کہ اثر وہاں تک پہنچا ہے نہیں پہنچا. ڈاکٹر بتائے گا اس کو کھانا مضر ہے یا نہیں ہے. اگر مضر نہ ہو تو پھر کھا سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں. فقہا نے یہی لکھا ہے کہ خارجی جانور کی قربانی درست ہے اگر اس میں کیا ہو، اثر وہاں تک نہ پہنچا ہو گوشت تک. ٹھیک ہے، اور اگر اثر پہنچ گیا ہو پھر درست نہیں ہے. آگے کیا ہے سوال؟ گوشت بھی لے جاتے ہیں، نہ دیا کریں نا، بتا رہا ہوں نہ دیا کریں. اس کو کہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے تو یہ گوشت نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ صرف یہ لے جائیں. ہاں اگر اجرت نہ ہو، ویسے آپ اپنی خوشی سے دیں. ان سے کہیں کہ بھئی یہ آپ کی اجرت ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اجرت یہ ہے، اور گوشت جو ہے تو ہم آپ کو ویسے گفٹ کر رہے ہیں، بطور گفٹ کے دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ بھئی گوشت کے بغیر میں قربانی نہیں کروں گا، پھر یہ نہیں ہوگا جائز. اچھا ان کو پہلے سے کہہ دے کہ بھئی ہم آپ کو گوشت نہیں دیں گے، پیسے دیں گے، گوشت نہیں دیں گے ہم آپ کو. پھر وہ کہے کہ بھئی میں قربانی نہیں کروں گا، تو پھر جاؤ اپنا راستہ پکڑو. ٹھیک ہے، کسی دوسرے کسائی سے بات کرو، کیونکہ ایسے پتہ چلا کہ وہ گوشت اجرت میں لے رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دے دے، گوشت نہیں دینا چاہتے نہ دے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس نے جانور ذبح کیا، جب جانے لگا تو آپ نے شاپر میں ہاں بھائی یہ بھی لے جاؤ، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے اس کے ساتھ طے کرو کہ بھئی آپ کو گوشت نہیں ملے گا، آپ کو صرف اور صرف پیسے ملیں گے. پہلے سے بات طے ہو گئی، جب جانے لگے تو احسان کے طور پر آپ اس کو تھوڑا سا گوشت دے دیں، یا جتنے بھی دینا چاہے تو وہ جائز ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی سوال؟ کل کسی نے سوال کیا تھا 5 ٹانگوں والے جانور کی، وہ میں نے دیکھا وہ جائز نہیں ہے 5 ٹانگوں والا جانور. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مضر تو نہیں ہے لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. سمجھ گئے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک عیب ہے، خوبصورتی نہیں رہتی اس سے، لہذا یہ جانور بھی ذبح نہ کرے قربانی کے اندر. اچھا اچھا جی، اور کوئی بات؟ جلدی جلدی پوچھو، جلدی جلدی. نہیں، جو کسائی پہلے سے کہے کہ سری پائی میں لے جاؤں گا، اس کو بولو بس تم اپنا سر لے کے جاؤ، تمہارے سامنے قربانی ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اس کو فارغ کر دو ایسے کسائی کو. اس کو بولو نہیں ملے گا، ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی. وہ اس کو بولو صرف اور صرف پیسے ملیں گے. اگر اس کے اوپر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سری پائی نہ دو، صرف پیسے دے دو، پھر جب وہ جانے لگے آپ اپنی مرضی سے اگر اس کو دینا چاہو پھر دے سکتے ہو. میں نے کہا نا رسی بھی نہیں دے سکتے آپ، رسی بھی اجرت کے اندر دینا جائز نہیں ہے. رسی سری پائی تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے. یہ تو جو گائے کے گلے کے اندر رسی ہوتی ہے جس کو کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جانور کے بعد اس کو پھر نکالتے نہیں، اس رسی کو کاٹ دیتے ہیں. وہ رسی کسی کام کی نہیں رہتی، وہ رسی بھی آپ اجرت میں نہیں دے سکتے کسائی کو. سمجھ گئے؟ پہلے سے ڈن کر لیا کریں اس کے ساتھ، بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا گوشت میں سے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، صرف پیسے ملیں گے. اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو جاؤ. سمجھ گئے؟ پھر وہ اگر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر راضی نہیں ہوتا تو پھر ایسے کسائی کو فارغ کر دو. جی چلے بس ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 39. ٹھیک ہے، 4-5 مسئلے رہ گئے نا، یہ پھر کل پڑھتے ہیں. آگے کیا ہے؟ عقیقے کا بیان ہے. عقیقہ بھی ایک چلا ہے. یہ عقیقے کے متعلق جو بھی سوال ہونا اپنے پاس لکھ لینا، کل کر لینا. ٹھیک ہے، کل پھر اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم.